اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا راستہ عطا فرماتا ہے جہاں اس کا شعور بھی نہیں جاتا. تقوی جو اختیار کرتا، تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا. اب بندہ پھنسا ہوا ہے، ہر طرف پھنسا ہوا ہے. گھر میں پریشانی، اولاد میں پریشانی، کاروبار کی پریشانی، قرضوں کی پریشانی، بیوی بچوں کی پریشانی، اچھا اندر باہر بیماریاں، پریشانیاں، طرح طرح کی چیزیں پال کے بیٹھا ہوا ہے. پوچھو بھائی تقوی کدھر ہے؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کیا ہوتا ہے بھائی؟ تقوی کس کو بولتے ہیں؟ تقوی بھی نہیں پتا ہو. یہ ہمارا حال ہے. سنا ہے نام تقوی کا، پرہیزگاری کا، مگر اللہ نصیب کرے آپ کو اور مجھے. راستے نکل آئیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل راستے نکل آئیں گے. قرآن کہتا ہے، حدیث میں موجود ہے، واقعات موجود ہے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا. یہ وہی رب ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا سے راستہ نکالا تھا، ہمارے لیے بھی راستہ نکالے گا. ہم اسی رب پر ایمان لائیں، وہ ہمارا اللہ ہے. آئے تو صحیح کو رب کے حضور، سجدہ کرے تو صحیح، تقوی اختیار تو کرے، سچی توبہ تو کرے. حرام روزی کے بارے میں ذہن تو بنا لے کہ میں نے حرام روزی نہیں کمانی، مجھے صرف لقمہ حلال کھانا ہے. اللہ اللہ. سنیے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کی 2 جلد میں ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو شخص طلب حلال کے لیے، حلال حاصل کرنے کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں. اللہ پاک ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچائے. حدیث پاک میں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے. ایک اور حدیث میں جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بات چھوڑ کر مرے گا تو جہنم کو جانے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے. بے شک خبیث یعنی ناپاک کو خبیث نہیں مٹاتا. ایک اور حدیث سنیے، جس نے عیب والی چیز یعنی بیچی اور اس عیب کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں ہے، یا فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. مکاشفۃ القلوب میں ہے، آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا. اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو جہنم میں داخل ہوگا. اس کی بارگاہ میں نیکی کریں، تقوی لائیں، پرہیزگاری لائیں، اسے دعا کریں. پیارے اسلام بھائیو، ہرگز حرام روزی کی طرف نہ جائیں.